السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے اور اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور اس کے حلال میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، مجھے یہ کہا گیا تھا اسپیشلی کہ آپ پلیز باجی ہمیں کچھ مخارج کی تعریف، اس کی اقسام کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو کہ نیو یعنی ایڈوانس تجوید میں آتا ہے یہ سب کچھ۔ تو میں نے کہا چلیں ان کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے لیکچر وہ تیار کیا ہے جس میں ان کو کافی انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مخارج کی تعریف کیا ہے۔ مخارج کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج۔ اور ٹوٹل حروف آپ کو پتہ ہے کہ حروف تہجی 29 ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مخارج کی تعداد میں قراء کا یعنی قاری حضرات کا اختلاف کیوں ہے؟ تو دیکھتے ہیں ہم کہ خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 یعنی 17 ہے، اور ہم زیادہ تر انہی کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے نا الف واو اور یا جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، جو کہ جوف دہن یعنی ایک ہی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ سیبویہ یا پھر کچھ لوگوں نے ان کو سبوے بھی کہا ہے، یعنی ان کا پروننسیشن سبوے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ مخارج کی تعداد 16 ہے، یعنی 16 ہیں۔ تو 16 کیوں ہے؟ یعنی یہاں پر اس کا مطلب کہ یہاں پہ کوئی ایک مخرج کم کیا گیا تو وہ 16 ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جوف دہن یعنی الف واو اور یا جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے اس کو مخرج یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے 17 میں سے ایک نکال دیا گیا تو وہ کیا بن گئے؟ 16۔ اب امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد جو سی ہے، مخارج کی تعداد وہ ہے 14۔ یعنی کیوں 14 ہے؟ سب سے پہلے تو یہ حروف مدہ یعنی الف واو یا کو نہیں مانتے، تو اس میں کیا ہوا 17 مائنس 1، یعنی انہوں نے اس کو ایک مخرج جانا تو مائنس کر دیا ایک، تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 16۔ اب دوسری جانب ریزن وہ کیا دیتے ہیں کہ لام نون اور را یہ جو کہ 3 مخرج ہیں، 3 حروف ہیں، تو ان کو ایک ہی مخرج مانتے ہیں، کیونکہ 16 میں سے یہ جو 16 ہے ان میں سے ہم نے 3 مائنس کیے تو کتنے بن گئے؟ 13۔ لیکن یہ تینوں مائنس نہیں کیے بلکہ وہ اس کو ان تینوں حروف کو ایک ہی مخرج جانتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ ایک مخرج کاؤنٹ ہو گیا، تو 13 + 1 = 14، یعنی 14 مخارج ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی مخارج کی تعداد ان کے نزدیک 14 ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ قراء کا اختلاف ان مخارج کی تعداد میں کیوں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہے مخارج کی اقسام۔ مخارج کی اقسام 2 ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 مخرج محقق یعنی فکس پوائنٹ، جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء یعنی ان حروف کی آواز کسی فکس پوائنٹ پر آ کر ٹک جائے تو اسے مخرج محقق کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کیا 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ہیں مخرج محقق میں۔ ٹھیک ہے، اور مخرج مقدر یہ اندازے سے ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر کیا ہے کہ آواز کسی فکس پوائنٹ پہ یا پھر پن پوائنٹ پر آ کر نہ ٹکے، جبکہ یہاں پر آواز کیا ہے؟ فکس پوائنٹ پر آ کر ٹک جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ٹکتی نہیں ہے۔ یعنی وہ کون سے ہیں؟ تو وہ مخرج مقدر جیسے جوف دہن اور حشوم، کیونکہ جوف دہن کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف واو اور یا ادا ہوتے ہیں، اور حشوم کیا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد۔ ظاہر ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا بھی گنگناہٹ جو ہوتی ہے ناک میں، اس کی بھی کوئی فکس جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے با بو بی وغیرہ۔ ٹھیک ہے،
تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی جوف دہن اس کی آواز جو سی ہے وہ فکس پوائنٹ پر آ کر نہ ٹکے تو اس کو مخرج مقدر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کچھ اور چیزیں میں نے آپ کے لیے کہ مخارج کی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے مخارج کی اقسام کے علاوہ اگر ہم مخارج کے اعتبار سے حروف کے نام بھی سیکھ لیں تو ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آسانی کیسے؟ اب ہم نام سیکھ لیتے ہیں ان کے، یعنی کیا ہے، حروف شفویہ۔ شفویہ کیا کہتے ہیں؟ شفاتان یعنی ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، جس میں سے میم، با، واو اور فا ادا ہوتے ہیں۔ یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 مخارج ہیں اور 4 ٹوٹل حروف ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ شفاتان ہونٹوں سے ادا ہونے والے، اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ لیں، ماں، با و فا ہوتی ہے تو بہت ایزیلی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب دوسرے حروف نطعیہ، نطعیہ یعنی تا، دال اور تو، تا، دال اور تو، یہاں پہ ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ کیونکہ یہ کیا ہوا، کیونکہ یہ تالو اور زبان کی درمیانی جو جگہ ہوتی ہے نا، جو کہ کھردری سی ہوتی ہے، جہاں پر لائنیں نظر آتی ہیں، اس حصے کو نطعیہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ راس اللسان کو نطعیہ کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس زبان پہ کیا ہے، یہاں پہ زبان کے یعنی درمیانی جو جگہ ہے نا، سینٹر والا پارٹ، اس پر کھردری سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لائنیں نظر آتی ہیں، تو اسی لیے اس کو نطعیہ کہتے ہیں۔ اب میں تو اپنے لیے یہ ٹپ رکھتی تھی کہ نطعیہ کیسے یاد کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہے تو نطعیہ، یہاں سے ہم اپنا یاد رکھنے کے لیے اپنا کچھ بھی دیکھیں، اپنے لیے ہم لوگوں کو کچھ ٹپ بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے حروف لثویہ، سا، ذال اور رو۔ اب یہ دیکھیں، سا سے آپ یاد رکھیں لثویہ، کیا ہے لثویہ؟ یعنی یہ کیا ہوتا ہے، عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، لثویہ کو مسوڑے، کیونکہ یہ جو حروف ہیں یہ مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے، لثویہ سے مراد مسوڑے۔ اب ہے آگے حروف اصلیہ یا پھر صفیریہ، یعنی اس میں کیا ہے، زا، سین اور صاد۔ اب یہ دیکھیں، صاد صفیریہ، صاد اصلیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، اور صفیریہ صفت کے اعتبار سے ہوگا۔ صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں سیٹی کسی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ایک چڑیا کی ہوتی ہے نا، چون چون، پیاری سی دلکش سی آواز، اس لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ حروف طرفیہ یا پھر زلقیہ، ٹھیک ہے۔ طرفیہ یعنی جس کے اندر 3 حروف ہیں، لام، نون اور رو۔ کیونکہ طرفیہ جو ہے زبان کے کنارے یا نوک کو کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ حروف جو ہے زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں۔ اور زلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ زلقیہ دراصل ہوتا ہے تیز کنارے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حروف زبان کے تیز کنارے سے ادا نکلتے ہیں، یعنی پتلا حصہ، یہ زبان کا کنارہ لے لیں، اور یعنی اس کے اندر کیا ہے، حروف کے، یہ حروف جو ہے زبان کے کنارے سے، اور یہ جو ہے زلقیہ تیز کنارے کو یعنی پتلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں حروف شجریہ، یا آپ نے ان کی پروننسیشن یعنی تلفظ بھی ضرور سیکھنا ہے، شجریہ یعنی جیم، شین اور یا۔ شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو، درخت کی، کیونکہ یہ دیکھیں شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے منہ کے اندر ہمارے کیا ہے، یہ الفاظ بھی جو سے پھیل کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ شجریہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی جیم، شین، یا متحرک اور لین نکلتے ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں حروف حافیہ، اس میں صرف ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے دود، ٹھیک ہے۔ دود، حافہ کس کو کہتے ہیں؟
زبان کی کروٹ کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو مخرج کے اعتبار سے حافیت اللسان کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف لہویہ یا لہاتیہ، ٹھیک ہے۔ ان میں کون سے حروف ہیں؟ قوف اور کاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہوگی کہ منہ کے اندر یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یعنی سمجھے وہ ایک منہ کا غار ہے اور غار کے درمیان میں ایک ایسا چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، اسی کو لحاو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف اس کے قریب سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف کو لہویہ یا پھر لہاتیہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ ان کو لسان صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے ہے حروف حلقی، یہ آپ سب کو معلوم ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اقصی حلق حمزہ ہا، اقصی حلق یہ ہو گیا حمزہ اور ہا، وسط حلق عین اور ہا اور غین اور خا، یہ سارے حروف حلقی ہیں، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو حروف جوفیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جوفیہ کیا ہے؟ یعنی جوف دہن منہ کا خالی سا، ان میں سے الف، واو اور یا، ان کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ تعالی یہ مخارج کے اعتبار سے ان حروف کے ناموں کا پتہ چل چکا ہوگا، اور میں نے یہ ساری آپ کو اس کے اعراب بھی لگا دیے ہیں، زیر، کیر، یا ساکن ہے، تشدید ہے، یہ سب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مدد دیں گے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ سب کی لیے ان کو سیکھنے، کلام پاک کو سیکھنے میں مدد عطا فرمائے، اور مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے بھی اس عمل کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔